بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ صیام کی سعادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے عشرے کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے، آج 15واں روزہ گزر چکا ہے اور 16ویں شب اللہ رب العزت کی فضل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ صیام کی ان سعادتوں میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی اور خوب نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر، ان صورتوں میں جو اللہ رب العزت نے مضامین بیان فرمائے ہیں، جو نصائح بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ ان کا مختصر مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے اور قرآن کریم کا نور، قرآن مجید فرقان حمید کا نور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور قیامت کے روز قرآن کریم کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، آمین۔ یہ تینوں صورتیں، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر، یہ تینوں صورتیں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائیں اور ان مکی صورتوں میں ملتے جلتے مضامین ہیں، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو مضمون بیان ہوتا ہے وہ توحید، رسالت، ایمان بالکتاب اور عقیدہ آخرت کی پختگی کے لیے اللہ رب العزت مضامین بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اور وہ تمام چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے، انسان کے کام میں لگا دیا ہے، باغات اور اسی طریقے سے فصلوں کا پیدا ہونا، دن اور رات کا آنا جانا اور انسان کے فائدے کے لیے مقرر فرمائے گئے موسم، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان صورتوں میں بیان فرما دی۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے چند نصیحت کی باتیں بھی بیان فرمائیں، اور وہ سورۃ الرعد کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، اور وہ تمام چیزیں بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہیں جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ چنانچہ ظاہری طور پر بہت سارے اوقات انسان کو حمل کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، کچھ چیزیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس جدید دور کی ٹیکنالوجی کے باوجود انسان کو معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو بھی کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے اس کی کیفیات اور اس کی پوری تفصیلات اللہ رب العزت کے علم میں ہوتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، تاکہ تنبیہاً یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہیں وہ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں جس کا تمہارے سامنے اظہار ہو جائے۔ دنیا کے اندر جن چیزوں کا تمہارے سامنے اظہار ہو جاتا ہے، جو چیزیں تمہارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، جن چیزوں کا بیان تمہارے سامنے کر دیا جاتا ہے، صرف تمہارا علم ان چیزوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غائب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اور اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے بات کرے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت سب کے سامنے چل رہا ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سواء منکم، یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان کا علم یہ ظاہری چیزوں پر ہوتا ہے، انسان وہ چیزیں جو ظاہر ہیں اس کے بارے میں انسان کی معلومات ان چیزوں سے مختلف ہوتی ہیں جو انسان سے مخفی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط ہونے میں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس بارے ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص چپکے سے بات کرے یا واضح بات کرے، کوئی شخص رات میں خفیہ طور پر کوئی کام کرے یا دن کے اندر ظاہری طور پر سب کے سامنے کام کرے۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ان باتوں کی وجہ سے ان کی معلومات میں اور ان کے علم میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا بخوبی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا مکمل علم ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں
किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आ रहा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वादा फरमाया, और वो ये फरमाया लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। ये एक ऐसी नेमत है, एक ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयात में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से बारी बारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मुक़र्रर फरमाए गए हैं, हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरान फरिश्ते मुक़र्रर हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से बारी बारी हिफाजत करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इनाम फरमा दिया, और जैसे कि दीगर अहादीस मुबारक में अदइया मासूरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया है। एक हदीस मुबारक की दुआ है, अल्लाहुम्मा बाक़ियतन का बाक़ियतिल वलीद, ए अल्लाह हमारी ऐसे हिफाजत फरमा जैसे आप नौमौलूद बच्चे की हिफाजत फरमाते हैं। जिस तरीके से एक नौमौलूद बच्चे को मुख्तलिफ किस्म के हादिसात से, तकालीफ से, गिरने से और चोट लगने से ऐसे अंदाज में हिफाजत होती है कि लोग उस बात को महसूस करते हैं कि लड़खड़ाते हुए किस तरीके से एक बच्चा अपने वजन को बैलेंस कर लेता है, किस तरीके से अपने आप को गिरने से महफूज कर लेता है, किस तरीके से अपने आप को मुख्तलिफ हादसा से महफूज कर लेता है। उस मौके के ऊपर इंसान को ये बात वाज़ेह हो जाती है, यकीनन कोई ज़ात है जिसने इसकी हिफाजत का, तकालीफ से हिफाजत का, अपने तकालीफ से हिफाजत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है कि तकलीफ़ों से इसको बचाना है। और जो चीज़ें, जो तकालीफ और जो इम्तिहानात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आना तय हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से उनका वक़ू हो जाता है। वो तमाम इम्तिहानात, आजमाइशें इंसान को पेश आ सकती हैं और आ जाती हैं, वो भी अल्लाह ताला के इल्म से ही इंसान को पेश आती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम इनामात को बयान फरमाया, और ताकि इंसान इस बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हो और अपनी गलतियों और कोताहियों से मुतनब्बे हो जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और तंबीहन ये बात इरशाद फरमाई कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी भी कौम के ऊपर, किसी कौम की हालत को और उनके हालात को उस वक्त तक नहीं तब्दील फरमाते, नहीं बदलते, जब तक कि वो खुद अपने हालात में तब्दीली ना ले आए। फरमाया वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। और जब अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर कोई आफत लाने का, कोई इम्तिहान का इरादा फरमा लेते हैं तो उसका टालना मुमकिन नहीं है, और ऐसे लोगों का खुद अल्लाह ताला के सिवा कोई वाली, कोई रखवाला नहीं हो सकता। कुरान करीम की इस आयत के अंदर भी इशारा फरमा दिया गया, आमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारी बद आमालियों की वजह से तुम्हारे हालात तब्दील होते हैं, तुम्हारी कोताहियों और गफलतों की वजह से ये हालात तब्दील होते हैं। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, खुश्की और समंदर के अंदर जो फसाद जाहिर हो रहा है और जो कुछ इम्तिहानात जाहिर हो रहे हैं, जो कुछ आजमाइशें जाहिर हो रही हैं, वो इंसान के बुरे आमाल की सजाएं हैं, बुरे आमाल का नतीजा है, कोताहियों का नतीजा है। तो लिहाजा इंसान को अपने अमल की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और फौरी तौर पर इस बात का इस्तेहसार कर लेना चाहिए कि मेरे ऊपर जो इम्तिहानात आ रहे हैं, उन इम्तिहानात के अंदर मेरी गलती कहाँ पर है, मुझे कौन सी अमल की इस्लाह की ज़रूरत है, मुझे कौन सी चीज़ में अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब हर इंसान इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और इन गलतियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कभी उम्मीद है कि ये जो इम्तिहानात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से टल जाएंगे और अल्लाह ताला की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहीम है, करीम है, 70 माओ से ज़्यादा अल्लाह ताला रहम फरमाने वाले हैं, रहमान हैं, रहीम हैं, तव्वाब हैं, वहाब हैं, अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो उसकी जो सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तरीक़ा है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आती है और वो आज़माइश जो आती है वो कौन अच्छा अमल करता है और कौन बुराई के ऊपर रहता है, ये आज़माइश उसी वक्त आज़माइश का जो पैमाना है वो उसी वक्त मुकम्मल होता है जब इम्तिहान आए और उस इम्तिहान के सामने आने के बाद इंसान उस इम्तिहान के अंदर कामयाबी का रास्ता इख्तियार करे और वो रास्ते इख्तियार करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बताया हुआ है, और उस रास्ते को छोड़ दे जो शैतान का बताया हुआ है, जिसकी तरफ शैतान इंसान को गुमराह कर रहा है, उससे इंसान अपने आप को बचा ले। कुरान करीम की इन्हीं आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी बयान फरमाई, उन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई
ان نیک باتوں کی طرف توجہ دلائی جو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا خاصہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن باتوں کو، جن صفات کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اختیار فرما لیتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے، اختیار فرمانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان نیک بندوں کو آخرت میں جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنا وعدہ نہیں توڑتے، میثاق نہیں توڑتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اتنی قیمتی آیت ہے، اتنی قیمتی آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت تلقین فرمائی ہے، اور آخرت کے اندر اس صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب اور بے شمار انعامات ملیں گے۔ تو لہٰذا ہم، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اس شخص کے ساتھ کرو جو قطع رحمی کر رہا ہے، یعنی کہ جو شخص اپنے برے عمل کی وجہ سے، اپنی خدا نخواستہ بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنے سخت رویے کی وجہ سے، اپنے سخت مزاجی کی وجہ سے، اور یا اپنی کسی اور حالات یا اپنی کچھ اور معاملات کی وجہ سے قطع رحمی کی طرف آمادہ ہے اور قطع رحمی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے اپنی گفتگو میں یا عمل سے کسی چیز کا اظہار کر رہا ہے، اس شخص سے صلہ رحمی کا معاملہ کرنا اور اس شخص سے رشتہ داری کو جوڑے رکھنا۔ اللہ رب العزت فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ کہ یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی، جو اچھے اخلاق سے پیش آئیں اس سے ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور جو لوگ بد اخلاقی کریں، قطع رحمی کا سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ قطع رحمی کر لیں۔ یہ صلہ رحمی کا مطلوب درجہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا جو مطلوب درجہ ہے، اس لیے کہ جو اگر کوئی شخص صلہ رحمی کا بدلہ صلہ رحمی سے کرے تو یہ تو ایک طبعی معاملہ ہو گیا۔ یہ تو اس لیے کہ جو شخص اچھے سے بات کرتا ہے اس کا جواب بھی اچھی بات سے کیا جاتا ہے، جو شخص خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے طبعی طور پر انسان اس کا جواب خوش اخلاقی سے دیتا ہے۔ تو لہٰذا صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کے اندر امتحان پیش آیا، جس کے اندر آزمائش پیش آئی، اور آزمائش کے پیش آنے کے بعد اس شخص نے اس امتحان میں پاس ہونے کی کوئی کوشش کی ہو۔ اس میں کوئی امتحان پیش نہیں آیا۔ اس لیے اگر کوئی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کے جواب میں بھی اچھے اخلاق کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا صلہ رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دینا یہ تو ایک طبعی معاملہ ہے۔ صلہ رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دینا یہ ایک بالکل عادتاً پیش آنے والا، فطرتاً پیش آنے والا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے طے نہیں ہے۔ یہ تو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ یہ کام کرنا نہیں، یہ کرنا ہے، یہ مطلوب ہے، اس کو انجام بھی دینا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، جو شخص صلہ رحمی کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، دل دکھا رہا ہے اور سختی سے پیش آ رہا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو صلہ رحمی کا جو سلوک، صلہ رحمی کا جو معاملہ کرتے ہیں، اس صلہ رحمی کے معاملے کو بھی مکمل کی وجہ سے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں۔ خدا نہ خاصہ اگر کوئی شخص دنیاوی مفاد کے لیے اپنے اخلاق اچھے کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو اس کے اخلاق کا اچھا کرنا اور اس کی طرف سے اس کے اخلاق کا اچھا کرنا اور اچھے اخلاق سے اس کا پیش آنا، در حقیقت یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اچھے درجات کو حاصل کرنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اچھے درجات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان تمام صلہ رحمی کی کیفیات کو اس وقت حاصل کرے گا جب وہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام کیفیتوں کو حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام نیکی کو اختیار کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں یہ بھی بیان فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خفیہ اور علانیہ طور پر انفاق کیا، مال خرچ کیا،
اور اس سے اگلی بات انفاق کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے صبر کی تشریح بھی گزشتہ آیات میں ہو چکی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور نئی صفت جو کہ جس کا اس سے پہلے تذکرہ نہیں آیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ پیش آتا ہے، جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی ہے تو اس سخت بات کے پیش آنے میں وہ اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ یہ کیفیت صبر عظیم کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتی، یہ کیفیت صبر عظیم کے بغیر نہیں حاصل ہو پاتی۔ اور اس موقع کے اوپر یہ کیفیت صبر عظیم کے بغیر نہیں حاصل ہو پاتی، اور وجہ یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو اس طبعی طور پر انسان کے مزاج میں اشتعال بھی آتا ہے، طبعی طور پر انسان کے مزاج میں غصہ بھی آتا ہے۔ اس موقع کے اوپر انسان کا نفس انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے اور مکمل اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس سختی کا جواب سختی سے ہی دیا جائے، اس کی سخت بات کے جواب میں کوئی سخت جملہ ہی کہا جائے، اس نے جب مجھے غصہ دلایا ہے تو اس کے جواب میں بھی اس کو غصہ دلایا جائے، یہ انسان کا نفس انسان کو ابھارتا ہے۔ یہ اتنی عظیم صفت ہے، اگر اس کی مشق کر کے انسان اس کو اختیار کر لے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے حصے میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ سخت سے سخت دشمن بھی ایک اچھے دوست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے، یہ متقین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حاصل کرنی ہے، اور جس طریقے سے انسان دوسری اپنی چیزوں کو امپروو کرنے کی، انہانس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقین جانیے یہ ایک ایسی صفت ہے، اس سے معاشرے میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے اندر گنجائش پیدا ہوتی ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے، تنگیاں دور ہوتی ہیں، سختیاں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ وہ صفت ہے، اس صفت سے بہت سارے جھگڑے انسان کے ختم ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان کسی کی سخت بات کا جواب اچھائی سے دے دے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دے، اس کی سخت بات کو، غصے سے پیش آنے والی بات کو اگنور کر دے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اولئک لہم عقبی الدار، انجام والا، اچھا انجام والا جو گھر ہے، وہ ٹھکانہ جو ہے، آخرت کا جو بہترین انجام ہے وہ ان لوگوں کو ملے گا جو صبر سے کام لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتغاء وجہ ربہم، چنانچہ دونوں جگہ کے اوپر صلہ رحمی کے لیے بھی اور ایفاء عہد کے لیے بھی اور صبر کے لیے بھی یہ متوجہ فرمایا گیا۔ خدا نہ خاصہ مالی مفاد کے لیے یہ چیزیں اگر کی تو اس کا عمل گویا کہ انسان نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ خدا نہ خاصہ اگر کسی شخص نے اچھے اخلاق سے اس لیے پیش آیا، صلہ رحمی اس لیے کی تاکہ اس کو مال میں حصہ مل جائے، تاکہ اس کو تجارت اچھی ہو جائے، تاکہ دوسرے شخص سے اس سے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے، ڈیل کرنی ہے، وہ ڈیل اس کی اچھی ہو جائے، کسی کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تاکہ وہ شخص اس کے ساتھ بدلے میں کوئی مالی معاملہ اچھے طریقے سے کر لے، یقین جانیے یہ ان تمام چیزوں کا اگر کوئی دنیاوی بھی فائدہ ذہن میں ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ اس عمل مطلوب، صفت مطلوب کے اوپر پورا نہیں اترا۔ صفت مطلوب کے اوپر اس وقت پورا اتریں گے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، دنیا کو کوئی فائدہ اس میں نہ ہو، صلہ رحمی اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دنیا کا کوئی فائدہ اس میں مقصود نہ ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دیں تو یقین جانیں کہ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا ہمیں بہتری نظر عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور جملہ بھی بیان فرمایا ہے جو کہ ایسا وعدہ ہے کہ جو بھی شخص نیکی کے راستے سے چلتا ہے اس کو اس وعدے کی تکمیل اس کو دنیا میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور پھر فرمایا، دوبارہ تکرار سے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کا انسان کو کوئی الجھن، پریشانی، تکالیف، یقین جانیے آپ آگے بڑھ کے دیکھیے، اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر، نفل نمازیں، تہجد کی نماز اور اسی طریقے سے اوابین کی پابندی، یہ وہ
چیزیں ہیں نفلی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، وہ صفات ہیں کہ یہ صفات انسان کو اطمینان، انسان کے دل کو اطمینان نصیب فرماتی ہیں، اطمینان نصیب کرتی ہیں، انسان کے دل اس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس جو مختلف دوسری چیزیں ہیں جو کہ غفلت کی وجہ سے انسان جن کو عادتاً اختیار کرتا ہے، بعض لوگ میوزک کو اختیار کرتے ہیں دل کے سکون کے لیے، بعض لوگ مختلف دوسری چیزوں کو، لہو و لعب کی چیزوں کو، انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو دل کے سکون کے لیے، ڈپریشن کی کمی کے لیے، توجہ کے تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دلوں کو سکون دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بغیر مشق کے اس کا سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی جب تک رغبت نہ ہو، انسیت نہ ہو، تو اس کی کیفیات انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہی حال قرآن کریم کا ہے، یہی حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ عبادات کا ہے کہ جب تک انسان اس میں آگے نہیں بڑھتا، اس سے انسان کی انسیت نہیں ہوتی، اور انسیت نہ ہونے کی وجہ سے دل نہیں لگتا۔ قرآن کریم کی تراویح کے اندر تکمیل ہے، 20 رکعت تراویح کی ادائیگی ہے، یہ وہ تمام عبادات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ من قام ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان سے اور ثواب کی نیت سے راتوں کو قیام کیا، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے رکھا ہے، لیکن اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے صورتحال بعض اوقات یہ پیش آتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ شوق، وہ رغبت اور وہ طبیعت کے اندر وہ سرشاری ہم محسوس نہیں کرتے جو کہ اس تراویح سے محسوس ہونی چاہیے، وہ دلوں کا اطمینان اور کیفیت جو محسوس ہونی چاہیے وہ ہم اس سے محسوس نہیں کرتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت ہم اس تراویح کے سے سکون کیسے حاصل کرنا ہے اس کی چیزوں کو ہم پورا نہیں کرتے، اس کی جو پری ریکویزٹس ہیں ان کو ہم پورا نہیں کرتے، لہٰذا اس پری ریکویزٹس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے طبعاً طبیعتاً فطرتاً تراویح کے عبادات اور دیگر جو عبادات ہیں وہ عبادات ہماری مزاجوں کے اوپر ایک غیر اختیاری طور پر ہمارے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ غیر اختیاری طور پر اس کا بوجھ ہمارا دل لاشعور، ہمارے لاشعور میں دل اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے دل نہیں لگا نا، اس سے انسیت پیدا نہیں ہوئی، تو لہٰذا ان عبادات سے انسیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور انسیت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہوں کے اوپر ان عبادات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں جہاں انسان کا دل لگے، اور جن آوازوں میں، جن خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے والے قراء کے پیچھے پڑھنے میں انسان کا دل زیادہ لگ رہا ہو، ان کے پیچھے قرآن کریم پڑھیں، اور ان دروس میں شرکت کریں جس سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، ان اہل اللہ کے درس میں شرکت کریں، اللہ والوں کے درس میں شرکت کریں، ان اجتماعات میں شرکت کریں جہاں شرکت کرنے سے انسان کا دل قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو۔ وَأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ اطمینان اپنے ذکر کا نصیب فرما دے تاکہ ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور ہو سکیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شکر گزاری سے متعلق ایک حکم بیان فرمایا ہے، ایک وعدہ فرمایا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر گزاری ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایمان کے دو حصے، نصف صبر و نصف شکر، ایمان کے دو حصے ہیں، یعنی اس حدیث مبارکہ کا حاصل اور اس کی شرح یہ ہے، تشریح یہ ہے کہ انسان کو جو بھی واقعات پیش آ سکتے ہیں وہ یا تو موافق ہوں گے مزاج کے یا مخالف ہوں گے۔ موافق ہوں تو انسان شکر گزاری کو اختیار کرے، اگر مخالف ہو تو انسان صبر سے کام لے، اور صبر سے کام لے کر ان چیزوں کا اسی انداز میں حل تلاش کرے جس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اخلاق ہیں، ان اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے شکر گزاری ایسی صفت ہے۔ در حقیقت شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے، اپنے رویے سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے اس بات کا اظہار کرے کہ اے اللہ یہ تمام نعمتیں آپ کی عطا کرتا ہیں، یہ تمام نعمتیں میں نے اپنی طرف سے حاصل نہیں کی بلکہ یہ نعمتیں آپ کی طرف سے عطا کرتا ہیں،
اور یہ ان نعمتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور احسان آپ کا مانتا ہوں، اور اس احسان کی پھر نشانی یہ ہے کہ شکر گزاری کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری کی نشانی یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے بچے، انسان نافرمانی سے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ تو لہٰذا یہ جو شکر گزاری کا لازمی حصہ یہ ہے، شکر گزاری کی ریفلیکشن، شکر گزاری کا امپیکٹ، شکر گزاری کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان شکر گزار بنتا ہے تو شکر گزاری کی وجہ سے اس کا طاعات کے اوپر عمل بڑھتا ہے۔ یہ شکر گزاری کا لازمی حصہ ہے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے یہ اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شمار تو کیا، لیکن اگر اس کا عملی طور پر اگر اس کے عمل میں غفلت ہے، اگر اس کے عمل میں کوتاہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کما حقہ شکر ادا نہیں کر رہا، اس کے دل مزاج عمل میں شکر گزاری نہیں آئی۔ اس لیے کہ شکر گزاری کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ جسم آپ کی امانت ہے، جسم آپ نے عطا فرمایا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آنکھوں سے میں دیکھ سکتا ہوں، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، زبان سے گفتگو کر سکتا ہوں، اے اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب انسان آنکھوں کی نعمت کو محسوس کرے گا تو اب وہ اپنی اس نعمت کو اس خالق اور مالک کی نافرمانی میں کیسے استعمال کرے گا؟ اس لیے کہ خالق اور مالک جس نے یہ آنکھیں پیدا کی، جس نے یہ آنکھیں ہمیں عطا فرمائی، اس کی نافرمانی میں ان آنکھوں کا استعمال تو ناشکری ہو گئی۔ اس کی مثال تو یوں ہوئی نا کہ جیسے آپ کو کسی بہت ہی محسن نے، احسان کرنے والے شخص نے آپ کو کوئی تحفہ دیا اور آپ نے اسی تحفے کو استعمال کر کے جس نے تحفہ دیا تھا اس کی مخالفت میں اور اس کو نقصان پہنچانے اور اس کو ناراض کرنے کے لیے اس تحفے کو استعمال کیا۔ کسی نے ہدیے میں آپ کو 1000 روپے دیے اور آپ نے اس 1000 روپے کو اسی لیے استعمال کیا تاکہ جس نے وہ ہدیہ دیا ہے اس کو ناراض کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا لازمی خاصہ یہ ہے، خاصہ یا اس کی ریفلیکشن یہ ہے کہ انسان کے عمل میں اطاعت بڑھتی ہے اور نافرمانی اور معصیت کم ہوتی ہے، اس کا خاصہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ خصوصیت شکر گزاری کی وجہ سے حاصل نہیں، شکر گزاری انسان کے مزاج میں ہے لیکن یہ خصوصیت اگر حاصل نہیں ہو پا رہی تو ہمیں اپنی شکر گزاری کی صفت کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی کوتاہی پائی جا رہی ہے، اس میں کوئی غلطی پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے، اکثر ناشکریں، اکثر شکر ادا نہیں کرتے، تم شکر ادا نہیں کرتے، بار بار اللہ رب العزت نے اس کی طرف متوجہ فرمایا، کم ہی لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے یا شیطان ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے اور ناشکری کی طرف بہکاتا ہے، ناشکری کی طرف انسان کے رویوں کو لے کے جاتا ہے، یا تو انسان زبان سے ناشکری کر رہا ہوتا ہے یا اپنے مزاج سے یا اپنے عمل سے یا اپنے رویوں سے غفلت والے دل کے ساتھ ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کے شکر گزار بندہ بننا ہے اور اس صفت کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ شاکرین کی صفت میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ اگر ہم شاکرین کی صف میں داخل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتنی ساری نعمتیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان نعمتوں کی وجہ سے ان نعمتوں کو تم نے استعمال کیا میری نافرمانی میں، آنکھیں استعمال کی اللہ کو ناراض کرنے میں، زبان استعمال کی اللہ کو ناراض کرنے میں، ہاتھ استعمال کی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں، اللہ کا دیا ہوا پیسہ استعمال کی اللہ کو ناراض کرنے میں، ان تمام باتوں کا آخرت میں ہم کیسے جواب دیں گے؟ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے اوپر، اطاعتوں کے اوپر، نیکیوں کے اوپر استقامت عطا فرما دیں اور اپنی معصیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کے روز شیطان کے ساتھ ہونے والے مکالموں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ آخرت کے اندر شیطان یہ کہے گا کہ میں نے ان لوگوں کو، قرآن کریم کی آیات ہے اس کے ترجمہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا، بات تو تم نے خود مانی، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور میری اس بات کو قبول تم نے خود کیا، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو، تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں اب دردناک عذاب ہے۔
قرآن کریم کی آیات حقانیت کے ساتھ اس بارے میں متوجہ کر رہی ہیں مخاطبین مشرکین مکہ کو کہ جن جھوٹے معبودوں کے اوپر تم نے تکیہ کر رکھا ہے، آخرت میں ان کا یہ جواب ہوگا تمہارے ساتھ، آخرت میں شیطان کی طرف سے تمہیں اس موقع کے اوپر کسی قسم کی کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ یعنی نیک بات کی مثال ایک ایسے درخت شجرہ طیبہ سے دی ہے جس کی مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے تشریح کھجور کے درخت سے کی ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر کے جو کلمات ہیں اس کی جو مثال شجرہ خبیثہ سے دی ہے، جو جھاڑ جھنکار اور ان چیزوں سے دی ہے۔ اور ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ جس طریقے سے ایک پھلدار درخت مضبوط درخت کئی عرصے تک پھل دیتا رہتا ہے، مفید ہوتا ہے اور ہر موسم میں ہر طریقے سے انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان اور اعمال صالحہ اور نیکی کے جو کلمات ہیں وہ انسان کو اسی طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں جا کر اپنے گھر والوں کو وہاں پہنچا دیں اور ان کو وہاں چھوڑ کر دعوت کے لیے شام کی طرف اور دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو اس موقع کے اوپر وہ سارے واقعات دیگر مقامات کے اوپر بھی بیان فرمائے، اور اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور ان دعاؤں میں کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر لا بسایا ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی، اے اللہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس مقام کے لیے کشش پیدا فرما دیں اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیں تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے اور ان سب کی جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی جو یہ آیت ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، ان تین آیتوں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور ہمیں اپنے قرآن کریم کی ان آیات کو اپنی نمازوں میں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ اس دعا کا ہمیں استحضار بھی ہو اور یہ دعائیں ہمیں اس دعا کا اثر ہماری زندگیوں میں ہو۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس سورت کے اندر مکہ مکرمہ کے ہی مخاطب جو مشرکین ہیں اسی مناسبت سے بے شمار اللہ رب العزت نے واقعات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے اور تمثیلات بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے دو باتوں کی طرف انشاءاللہ اشارہ کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ عظیم آیت نازل فرمائی ہے جو قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے اور اس امت کے لیے ایک احسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بہترین وعدہ اور عطیہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی نے یہ قرآن کریم اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس امت کے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے، اس لیے کہ گزشتہ امتیں جن کو آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا وہ اس آسمانی کتابوں کی اپنی اوپر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس حفاظت کا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ قرآن کریم ہمارے دلوں میں محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ حفاظ چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب جس کی اتنی ضخامت ہو یا اس سے کہیں درجے کم ہو وہ زبانی یاد کرنا عادتاً ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعجاز ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان فرمایا۔ اب دیکھیے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو شیطان کی جو غلطی تھی اس غلطی کی وجہ سے اس کو ملعون قرار دیا گیا، اس کو دھتکار دیا گیا، اور اس کی جو غلطی ہے وہ غلطی کی جو سزا جو اس کے سبب بنا وہ تکبر اس کی سزا کا سبب بنا، اس لیے کہ اس نے یہ کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں تو لہٰذا میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو تکبر ایک ایسی غلطی ہے
کہ اس غلطی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ٹٹولتے رہنا چاہیے اپنے اعمال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے رویوں کو، کہ کہیں ہمارے رویوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری گفتگو میں اور ہمارے بول چال میں کہیں خدا نخواستہ متکبرانہ انداز تو نہیں آ گیا، اور یہ متکبرانہ انداز ہمیں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ کر دے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کے مختلف مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سکونت دی تو وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنت کا اس پھل کو کھا لیا، لیکن وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ نافرمانی کے ارادے سے انہوں نے نہیں کھایا، نافرمانی کرنے کے لیے نہیں کھایا، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کے لیے نہیں کھایا، بلکہ ان کو ایک اشتباہ لگ گیا تھا، شیطان نے ان کو ایک ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس وسوسے میں آ کر، اس بہکاوے میں آ کر ان کو ایسا لگا کہ میں اگر یہ جنت کا پھل اب کھا لوں گا تو اب کھانے کے بعد میں کھاتے ہوئے میں اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوں گا۔ یہ ان کو ایک وسوسہ لگا اور اس وسوسے کا وہ شکار بھی ہو گئے من جانب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ سارا واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ عملی طور پہ یہ چیز دکھا دیں کہ نیکی کے راستے پر چلنے والے بھی کسی غلطی یا اشتباہ کا شکار ہو کر خطا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان خطا کرنے والوں کو وخیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم سے غلطیاں ہوں گی، ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی خوب سمجھ عطا فرما دیں، قرآن کریم کا نور ہمیں عطا فرما دیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ شکر گزاری پیدا فرما دیں، تکبر سے ہمارے دل خالی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا لیں، اور قرآن کریم کے ان باتوں پر کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔